الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بزم کو، اس جلسے کو، اس پروگرام کو، اس تقریب کو انعقاد کرنے میں جنہوں نے اپنی پوری توانائی اور اپنی پوری طاقت کو جھونک دی اور اتنے بڑے اجلاس کو، پروگرام کو طے کرایا، ان تمام احباب کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ محنتیں کی ہیں، آپ نے جو یہ کاوشیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کی محنتوں کو اور آپ کی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری ان محنتوں کے ذریعے سے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کے سلسلے میں جو ہم نے کی ہے، اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے، ہماری اولادوں کو بھی بنائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنائے۔ خیر، اس جلسے کا جو عنوان جو طے کیا گیا ہے، اس میں 3 عناوین دیے گئے ہیں۔ پہلا جو عنوان ہے تعلیمی بیداری، دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، تیسرا عنوان ہے مسجد کی تعمیر و توسیع۔ ایک مقرر، ایک بیان کرنے والا، تینوں عنوان کو صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اگر بیان کرنا بیٹھے گا تو وہ پوری رات گزر جائے گی لیکن وہ بیان نہیں کر پائے گا۔ تو میں نے ایک بیچ کے عنوان کو انتخاب کیا ہے، اصلاح معاشرہ کا۔ اصلاح معاشرہ میں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر جو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی پائی جاتی ہے وہ معاملات کے اندر کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر معاملات کی اہمیت و افادیت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اصل میں اسلام میں 5 شعبے ہیں۔ اسلام میں کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ عقائد کا تعلق دل اور نظریہ اور فکر کے ساتھ ہے۔ جو 4 چیزیں ہیں عقائد کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، یہ ساری چیزیں ہیں جو عملی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم عبادات میں دیکھیں، سارے سرے فہرست، اگر سب سے اونچی فہرست میں اگر عبادات میں دیکھیں، نماز ہے، دن میں ہم 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز نمبر پر روزے کو دیکھیں، جو سال بھر میں ہر مسلمان پر جو بالغ ہے انہیں 1 مہینہ اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ زکوٰۃ کو دیکھیں، جو سال بھر میں صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض قرار دیا گیا۔ حج کو دیکھیں، پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ حج کو فرض قرار دیا گیا۔ یہ تو عبادات کا معاملہ ہے کہ دن میں 5 بار نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور حج کر رہے ہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو ہمیں دن رات واسطہ پیش آتا ہے۔ لہذا جب ہم بیچتے ہیں تو معاملہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں تو معاملہ کرتے ہیں، اگر ہم دکان چلاتے ہیں تو اپنے گراہک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اگر ہم مسجد کے امام ہیں تو اپنے مقتدیوں سے معاملہ کرتے ہیں،
اگر ہم اپنے والد ہیں تو اپنے اولادوں سے معاملہ کرتے ہیں، اور اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں تو اپنے عوام سے معاملہ کرتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس خلاصہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی صبح سے لے کر کے شام تک کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے معاملہ پیش آتا ہے۔ لیکن جب عبادات کا تعلق ہے تو دن میں 5 بار نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے، سال میں 1 مہینہ روزہ فرض قرار دیا جاتا ہے، اور سال میں سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض قرار دیا جاتا ہے، اور صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار حج فرض قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو انسان چاہے صبح سے لے کر کے جب بیدار ہوتا ہے اور جب وہ بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے، اس وقت تک کسی نہ کسی اعتبار سے انسان ایک دوسرے سے معاملہ کرتا ہے۔ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ عام طور پر جتنے بھی حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ان حقوقوں کو خلاصہ اگر کیا جاتا ہے تو 2 قسموں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حقوق اللہ، حقوق اللہ کا مطلب اللہ کا حق، اور دوسرا جو بیان کیا جاتا ہے حقوق العباد، عباد کے معنی بندہ آتا ہے، حقوق العباد کا مطلب ہوا بندوں کا حق۔ اب یہاں پر یہ بات آ گئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی کہ جب حقوق اللہ کی جو تاکید بیان کی گئی ہے، کیوں بیان کی گئی ہے، اس کو مقدم کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کی جو تاکید کی جاتی ہے وہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے، اللہ کی شان کریمی کی وجہ سے، اللہ کی خالقیت کی وجہ سے، اللہ کی مالکیت کی وجہ سے، اسی وجہ سے حقوق اللہ میں تاکید کی گئی، یعنی کہ جو اللہ کا حق ہے۔ لیکن بندوں کا جو حق ہے وہ ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا حق اور بندوں کا حق جب ٹکرا جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جب میرا حق اور بندوں کا حق ٹکرا جائے تو میرے حق میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو میں اپنے حق سے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن جہاں بندوں کے حق میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندوں کے حق میں کمی اور کوتاہی کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسانوں کے حق میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ کس وقت تک معاف نہیں کرتے ہیں، تو حدیث میں وضاحت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حتی یقتص بعضهم من بعض، کہ جب تک صاحب معاملہ، جب تک جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس کو ناحق ستایا گیا ہے، جس پر کسی طرح سے الزام تراشی کی گئی ہے، جس پر بھی بہتان لگایا گیا ہے، وہ صاحب معاملہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے۔ یہ ہے معاملات کی اہمیت۔ ہمارا اور آپ کا پوری دنیا کے اندر اور ہمارے خاص طور پر سماج میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو سب کی نظریں، سب کی زبانیں، سب کے اشارات اور سب کے دل یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس سے بڑا ایماندار، اس سے بڑا کوئی صدق گوئی کرنے والا، اس سے زیادہ سچ بولنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی اس بات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، مختصراً کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں اس شعر کے ساتھ کہ یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ان کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ شعروں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ہم چھ بیدی کا شربہ من کجا تو کجا والی بات ہے۔ تو بہرے کیف وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، جگر چیر کر رکھ دیں، جگر سمجھائیں کیا۔ اور میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں، اس واقعے کے ساتھ اپنی تقریر کو میں سمیٹتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت تھی۔ ایک گواہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ گواہ امانت دار ہے، یہ گواہ سچ بولنے والا ہے، یہ گواہ جھوٹ
بالکل بھی نہیں بولے گا. لیکن دوسرے گواہ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس گواہ کو تم جانتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں جانتا ہوں یہ گواہ میری نظر میں سچا ہے، میری نظر میں امانت دار ہے، میری نظر میں جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کیا حل جابتہ، کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کیا وہ تمہارے گھر کے اگل بگل میں تمہارا گھر ہے، اس لیے تم گواہی دے رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پڑوسی نہیں ہے، میرے بازو میں میرے گھر کے بازو میں ان کا گھر نہیں ہے. بلکہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ پھر کہا کہ ام عقدت معه عقدا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی چیز لین دین کیا ہے، کوئی چیز کیا تم نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ حضرت نہ ہم نے کوئی چیز بیچی ہے، نہ ہم نے کوئی چیز لی ہے، کوئی بھی نہیں کیا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے ام عقدت معه، کیا تم نے ام صحبت معه فی السفر، کیا تم نے کبھی اس آدمی کے ساتھ میں سفر کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ حضرت نہ میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ کبھی معاملہ کیا ہوں، نہ میں کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات کہی. عجیب بات یہ کہی فَلَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ خَارِجًا عَنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا، جو اس آدمی کے سلسلے میں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی امانت دار ہے، سچا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے اس کو نماز کے بعد دیکھا ہوگا. تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں حضرت، ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد سے دیکھا تھا، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ امانت دار ہے. تو حضرت عمر نے کہا فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ، تم اس کو جانتے نہیں ہو کہ صرف نماز پڑھنے سے ایماندار نہیں ہو جاتا ہے، صرف تسبیح پڑھ لینے سے ایماندار نہیں ہو جاتا ہے، صرف قرآن پڑھ لینے سے ایماندار نہیں ہو جاتا ہے، صرف حج کر لینے سے ایماندار نہیں ہو جاتا ہے، صرف چپڑی باتیں بولنے والا ایماندار نہیں ہو جاتا ہے. بلکہ معیار دیا، اگر تم ایماندار ہونا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا ویوہار کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے. جب تم کسی سے قرض لیتے ہو تو قرض واپس کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تم جب کسی سے کاروبار کرتے ہو تم کاروبار میں دھوکہ تو نہیں دیتے ہو؟ جب تم کسی سے وعدہ کرتے ہو تم وعدہ میں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہو؟ جب تم بولتے ہو تو جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتے ہو؟ ان ساری چیزوں میں اگر تم سچے ہو تو اس وقت کہا گیا کہ تم امانت دار ہو. تو میری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی صرف نماز پڑھتا ہے 5 وقت اسے ایماندار قرار نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی صرف نماز پڑھتا ہے 5 وقت، قرآن پڑھتا ہے ہمیشہ اور تسبیح وغیرہ میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے تو اسے ایماندار، اسے دیانتدار صرف گوئی قرار نہیں دیا گیا. بلکہ جو معاملات میں، جو خرید و فروخت میں، جو ایک دوسرے کے جات، جو سارے معاملے ہیں جو شریعت کے اندر ہونے چاہیے، شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے، اس طرح اگر کرتا ہے تو اسے کہا گیا کہ وہ ایمان ہے، وہ امانت دار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی کے ساتھ